بن سلیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ میں جھوٹ کی انسانی زندگی میں ہلاکت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس حدیث کے ذریعے جھوٹ بولنے کے نقصانات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جھوٹا آدمی اللہ کی ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں کرتا۔ ہدایت سے محرومی بہت بڑا نقصان ہے۔ جھوٹ نفاق کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامات ہیں۔ جب بات کہے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ جھوٹ جہنم کا دروازہ ہے اور انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ میں۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے آدمی پر لعنت کی ہے۔ اسلام میں جھوٹ کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے اور اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ہاں رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرک اور ماں باپ کی نافرمانی۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ دفتن اٹھ بیٹھے اور کہا جھوٹی شہادت یا جھوٹی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، اور جب انسان مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو اپنا شعار بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹوں میں لکھ دیتے ہیں۔ جھوٹ کے نقصانات: جھوٹ سے انسان کا معاشرے میں وقار ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹا آدمی قابل نفرت بن جاتا ہے اور اس کی ساکھ معاشرے میں ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک مردہ لاش کی طرح ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا لوگ جگہ جگہ پر مذاق اڑاتے ہیں، اس کی جگ ہسائی ہوتی ہے اور اس کی عزت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ معاشی تباہی ہوتی ہے، جھوٹے انسان کے کاروبار کو نفع نہیں ہوتا۔ آج کل مسلم معاشرے میں عملاً جھوٹ کا چلن عام ہے۔ اس کی وجہ سے باہمی محبت نفرت میں بدل رہی ہے، جس کے نتیجے میں سیاست، تعلیم، معاشرت اور معاشیات میں مسلمانوں کی ترقی ختم ہو گئی ہے۔ جب تک ہم جھوٹ کو ترک نہیں کرتے، ہم کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔